بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل۔ اگر آپ پاکستان میں یا بیرون ملک خبریں اور تجزیے سنتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ آپ اور آپ کے دوستوں تک پاکستان کی یہ آواز پہنچ سکے، کیونکہ ہم اپنے وطن میں آزاد، خود مختار، محفوظ اور باعزت زندگی کے خواہش مند ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے منصور علی خان اور ادارے کی بات کی تھی۔ آج ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن جو اہم ترین بات، سب سے پہلی بات سمجھ میں آتی ہے، کیا ہمارے ملک میں ایسے ادارے ہیں جو خود کو ادارہ کہتے ہوں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب تو ظاہر ہے کہ قانونی اور آئینی ماہرین دے سکتے ہیں۔ گزشتہ روز جو ہم نے منصور علی خان کی ادارے سے ملاقات کا احوال بیان کیا تھا، آج ہم بات کریں گے اس ملاقات کے کانٹینٹس پر۔ اس میں جو سب سے اہم بات کی گئی تھی وہ تھی ماضی کی غلطیاں، کہ ادارے سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی۔ اگر ہم آج ادارے کی ان غلطیوں کو دیکھیں تو جنرل ایوب خان ہوں یا جنرل یحییٰ خان، جنرل محمد ضیاء الحق ہوں یا جنرل پرویز مشرف، ان تمام سے غلطیاں ہوئی۔ جنرل یحییٰ کی غلطی نے تو علامہ اقبال کا خواب ہی چکنا چور کر دیا۔ اور یہاں ایک اور بات غور طلب ہے کہ کیا ان غلطیوں کا اظہار بھی کیا جائے گا؟ جہاں ہمارے کمیشن اور جو کمیٹیاں بنائی گئیں، ان کی رپورٹس کو کس طرح غلاف میں لپیٹ کر تاک میں رکھ دیا گیا، انہیں کیا شیئر کیا جائے گا تاکہ عام لوگوں تک وہ بات پہنچے کہ وہ غلطیاں کیا تھیں، تاکہ آئندہ ان غلطیوں کا اعادہ نہ ہو سکے اور ان سے بچنے کی تدابیر بھی کی جا سکے۔ جہاں تک سب سے اہم بات اس گفتگو کی تھی یا اس ویلاگ کی تھی کہ سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ بات تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ اسی قسم کا ایک اعلان پہلے بھی کیا گیا تھا۔ 2022 میں ہم نے سنا کہ اب ہم سیاست سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے، سیاست کا کام صرف سیاستدانوں کا ہے اور سیاستدان ہی کریں۔ مگر وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف ایک وعدہ ہی تھا، اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ آج کی حالات اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری سیاست مقبوضہ و مفتوحہ لگ رہی ہے۔ شکر ہے کم از کم ہم نے پاکستان میں سیاست ہی کو فتح کر لیا، ورنہ گوانے کو تو ہم پاکستان ہی گوا چکے ہیں۔ جی ہاں، قائد اعظم کا پاکستان تو 16 دسمبر 1971 کو ختم ہو چکا۔ اب تو یحییٰ اور بھٹو کا پاکستان رہ گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سانحے کا ایک ذمہ دار مر بھی گیا۔ میرا مطلب یحییٰ خان سے ہے۔ اگر بھٹو کی طرح وہ بھی زندہ رہتا تو نہ جانے آج بقیہ پاکستان کس حالت میں ہوتا۔ بات کہیں اور چلی گئی، ہم 16 اکتوبر بھی بھول گئے جہاں ہمارے پہلے وزیر اعظم کا قتل ہوا۔ ہم 16 دسمبر بھی بھول گئے جہاں ہمارا ملک دو لخت ہوا۔ ہمیں یاد رہا تو صرف 9 مئی یاد رہا۔ اس سے قبل کی پریس کانفرنس کوئی ہمیں یاد نہیں۔ مختلف سیاسی رہنماؤں کے بیانات اور حکومتی اقدامات یاد نہیں۔ سیاسی رہنماؤں کے وہ بیانات جس میں وہ تانے دیا کرتے تھے، عام لوگوں کو تانے دیا کرتے تھے، ممی ڈیڈی پارٹی کہا کرتے تھے، یقیناً یہ سب چیزیں بھول گئیں۔ ہمیں وہ پریس ریلیزز بھی یاد نہیں جو اس 9 مئی کے واقعے اور سانحے کے اسباب میں شامل ہو گئے۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہم صرف دیکھ رہے ہیں تو سامنے ہونے والا ایک جرم۔ یہ سب اپنی جگہ، مگر سیاست سے ختم ہونے کے بیانات اور پیغامات یہ معنی دار ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو 2 سیاسی رہنما کم از کم میرے نزدیک ایسے ہیں پاکستان میں جنہیں
آج حکومت میں سیاست میں حصہ لینے کا پورا پورا حق ہے۔ یقیناً ایک تو عمران خان ہے جو اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہوا، وہ یقیناً تاریخ میں اچھے الفاظ میں کبھی نہیں لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے رہنما ہیں جنہیں پاکستان میں سیاست میں حصہ لینے کا پورا حق ہے، وہ ہیں الطاف حسین، متحدہ قومی موومنٹ کے قائد۔ جہاں عمران خان پورے پاکستان سے اپنی حمایت حاصل کر سکتے ہیں، وہیں الطاف حسین کے چاہنے والے بھی سندھ پورے میں بالعموم اور بالخصوص کراچی حیدرآباد میں موجود ہیں۔ ہم یہاں الطاف حسین کے طرز سیاست سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن ان کے حق سیاست سے نہیں۔ ان کا حق سیاست موجود ہے اور رہے گا۔ آج اگر الطاف حسین پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے تو اس دعوے پر کون اعتبار کرے گا کہ ہم نے سیاست میں مداخلت سے توبہ کر لی ہے یا ہم اس سے الگ ہو گئے۔ اداروں کا مطلب دشمنوں کو تہس نہس کرنا ہوتا ہے، ان پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ ماں کا سا سلوک کرنا ہوتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں تو سلوک اپنوں سے جو کیا جاتا ہے وہ ماں کا سا تو کیا جاتا ہے، لیکن سوتیلی ماں کا سا۔ اگر الطاف حسین نے کوئی غلطی کی تھی تو اس پر انہوں نے معافی بھی مانگی، ایک مرتبہ نہیں، بارہا مانگی، بار بار مانگی۔ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم الطاف حسین کا حق کلبھوشن یادو سے تو زیادہ ہے۔ اگر وہ پاکستان میں سیاست کریں گے تو یقیناً ایک صحت مندانہ سرگرمی اور صحت مند ماحول پیدا ہوگا۔ دوسری جانب سندھ کی لیز کو 15 برس ہو چکے ہیں۔ کیا اب بھی کوئی جرم باقی ہے سندھ کی عوام کا کہ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جھولی میں ڈال دیا گیا، اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا؟ اور دوسری جانب شہروں کی سیاست کرنے والے ایک مشہور مقبول رہنما کو سیاست سے تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ حالانکہ ہمارے قاضی القضاء نے اپنے ریمارکس میں جو انہوں نے نواز شریف کیس میں دیے تھے تاحیات نااہلی میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ توبہ تو قبول ہو جاتی ہے، کسی وقت بھی انسان توبہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ میاں محمد نواز شریف نے اپنی توبہ کا کبھی برملا اظہار نہیں کیا، نہ ہی اپنی بیرون ملک جائیدادوں کے ذرائع بتائے۔ جہاں انہوں نے کچھ بتایا، ایک دوسری جگہوں پر اتنا مختلف تھا کہ وہ سچ بھی جھوٹ لگنے لگا۔ دوسری جانب الطاف حسین نے نہ صرف اپنے اس عمل پر ندامت کا اظہار کیا بلکہ بے شمار کئی مرتبہ معافی بھی مانگی، لیکن ہمارے معافی دینے والے شاید خود کو با اختیار ترین سمجھتے ہیں۔ آج سیاست میں اداروں کی مداخلت ختم ہو گئی ہے، تو پھر سیاست سے آؤٹ یا ان کرنے کا اختیار بھی صرف اور صرف عوام کو ملنا چاہیے، خواہ وہ عمران خان ہو یا الطاف حسین۔